اچھا، اس ٹائم پہ لاہور کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ڈرگس، کرائم، شوٹرز، کیا چیزیں ہیں؟ تینوں بڑے مسئلے ہیں. جو لاہور پولیس ہے اس نے ایفیکٹو اسٹریٹجی کے ذریعے، جس میں ہمارے سی سی پی او ایڈیشنل آئی جی بلال صدیق کا میانہ صاحب نے زیرو ٹالرنس رکھی ہے کرائم کے حوالے سے. 45% جو لاہور کا کرائم پچھلے سال کی نسبت ہے وہ نیچے آ چکا ہے. ملٹیپل ریزنز ہیں. پولیس ہائی آن ٹوز ہے. سزائیں کے حوالے سے ہم پوری پیروی کر رہے ہیں. جو ناقابل اصلاح ملزمان ہیں جن کا کوئی حل نہیں، جو معاشرے کا ناسور ہیں، تو ان کے لیے بڑی ہارڈ پالیسی لاہور پولیس اپناتی ہے، تو وہ کرائم ریٹ نیچے آیا. شوٹرز آپ دیکھیں کہ وہ تقریباً کلچر ختم ہو چکا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک میاں نوید جمیل ایڈوکیٹ کا قتل ہوا تو وہ پتہ چلا ہے کہ وہ ان کی سابقہ دشمنی میں وہ دشمنوں نے مارا ہے، وہ شوٹرز کا کیس نہیں تھا. بلاج کیس میں بھی وہ شوٹر ہائر نہیں مل سکے، اس نے پھر اپنے مالشیے کو، مظفر شاہ کو استعمال کیا مارنے کے لیے. تو شوٹرز والا بھی کام اب لاہور میں الحمدللہ ختم ہو چکا ہے. کرائم ڈیکلائن پہ ہے. ڈرگس تیسرا بڑا ایشو، اچھا، وہ ہمارے لیے اس وقت چیلنج ہے. ڈرگس لاہور میں آتے کدھر سے ہیں؟ دو روٹس ہیں ڈرگس کے. ڈرگ مختلف قسم کی ہے. چرس اور افیم اور ہیروئن، یہ پاکستان افغانستان کے بارڈر سے ادھر آئے گی. جو کوکین ہے وہ ساؤتھ امریکہ سے سفر کرتی ہوئی مختلف ذرائع سے، ہالینڈ کے رستے سے بھی، وہ جو نائجیرین ہے وہ کیپسول پیٹ میں ڈال کے لے آتے ہیں. اچھا، یہ بچ کیسے جاتے ہیں؟ لاہور میں پہنچ کیسے جاتے ہیں؟ وہ جو نائجیرینس ادھر کوکین لے کے آتے ہیں، وہ بڑے بڑے کیپسول ہوتے ہیں، وہ نگل لیتے ہیں، اور نگل لینے کے بعد وہ ان کے معدے میں چلی جاتی ہے. اس کو بڑے انہوں نے اچھے طریقے سے کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر جب واش روم جاتے ہیں تو وہ اس کے ذریعے وہ دوبارہ باہر آ جاتی ہے. ٹھیک، جب شک پڑتا ہے تو اینٹی نارکوٹک فورس ہے جو ہماری سیکورٹی فورسز، ان کے ایکس رے کروا کے بھی وہ پیٹ میں نکل آتے ہیں، وہ اس طرح پہنچ جاتی ہے. جو ہیروئن ہے اور چرس اور افیم، وہ یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کسی ٹرک میں فرض کریں فروٹ کے کریٹس آ رہے ہیں، تو وہ سینکڑوں کریٹ ہوتے ہیں، اس میں سے 5 یا 6 کریٹ اندر اس میں رکھ کے وہ ساتھ آ جاتے ہیں. اب جب تک آپ کو انفارمیشن نہ ہو آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے. اس میں پھر کیا کیا جاتا ہے، ہم مخبرز کا نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں، انفارمرز کا. تو وہ انفارمرز ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاں جو ٹرک آ رہا ہے اس میں اتنے جو کریٹ ہیں وہ فروٹ کے ہیں، اور اس میں اتنے کریٹ کے اندر چرس ہے. وہ پھر ہم تمام کریٹس اترواتے ہیں اور پھر ان کریٹس تک پہنچ جاتے ہیں کہ جن کریٹس کے اندر وہ ڈرگس رکھی ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے. گاڑی میں اگر فیملی بیٹھی ہو تو اس کو چیک کوئی نہیں کرتا، اس گاڑی میں منشیات لے کے آ جاتے ہیں. سو اٹس لائک دیٹ. اور کچھ منشیات ایسی ہیں کہ جو لاہور کے اندر بے تحاشا اویلیبل ہیں، اس کو کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کون سی؟ بھنگ. اچھا، آپ قبرستانوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ خود رو بھنگ ہے. تو بھنگ کو عام طور پہ یہ ملنگ اور مزدور اور یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. اچھا، اس پہ تو کیس بھی نہیں ہوتا، یہاں ہوتا ہے کیس؟ کیس اب جو نئی امینڈمنٹ جو ہوئی ہیں CNSA کی، اس کے مطابق بھنگ کا رکھنا، بھنگ کا اگانا یہ جرم ہے، اٹس اے کرائم. لیکن اگر آپ مری کی سائڈ پہ آپ چلے جائیں تو ہزاروں ایکڑوں پہ وہ خود رو بھنگ ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی. تو جو سب سے سستا نشہ ہے وہ بھنگ کا نشہ ہے، جو سب سے مہنگا نشہ ہے وہ کوکین کا نشہ ہے. اچھا، لاہور کے اندر یہ تمام نشے جو ہیں وہ ہوتے ہیں؟ اس کی تو الگ الگ آپ کہہ لیں کلاسز ہیں. جو ملنگ ہے اس نے بھنگ پینی ہے، پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی الگ ہے، پھر جو ایلیٹ ہے اس کی الگ ہے. جو ڈرگز ہیں یہ ہر طبقے کی علیحدہ علیحدہ ڈرگ ہوگی. اگر ہم نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو جو بھنگ ہے وہ غریب ترین طبقے کا نشہ ہے کہ 4 پتیاں وہ بھنگ کی توڑے گا، اس کو وہ دوری میں ڈال کے گھوٹے گا اور پانی میں ڈال کے پی لے گا. اس سے اوپر کیٹیگری وہ چرس کی آ گئی. جو ڈرائیورز اور ملازم اور اس قسم کے لوگ وہ چرس پئیں گے. چرس سے اوپر گردہ آ گیا. گردہ یہ تھوڑی اپر کلاس کے لوگ استعمال کریں گے. افیم وہ دیہاتی علاقے میں استعمال کی جاتی ہے. افیمی آپ کو جو زیادہ ملیں گے وہ دیہاتی علاقے میں ملیں گے. اس سے آپ اوپر آ جائیں گے تو میتھمیٹافائن آ جائے گی.
جسے آئس کہتے ہیں. اچھا. زیادہ اسٹوڈنٹس استعمال کرتے ہیں کارکردگی بہتر کرنے کے لیے. راتوں کو جاگنا پڑے تو ہمیں تھکاوٹ محسوس نہ ہو, لیکن بیسیکلی وہ اپنے پورے نروس سسٹم کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر کوکین آ جائے گی, اور کوکین ہے وہ اپر کلاس, وہ اتنا مہنگا ہے, 5 کروڑ روپے کا 1 kg ہے. اچھا. تو اس کا گرام بھی جو ہے نا وہ بھی ہزاروں میں ہوتا ہے. تو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں, اور اس کے مطابق پھر جو او سی یو کی بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ جارڈن گینگ پکڑا, 12 سال سے وہ کوکین کا کاروبار کر رہے تھے, کبھی نہیں پکڑے گئے تھے, گرفتار ہوئے. اور اس کے علاوہ ہم جو منشیات او سی یو کو پہلے مینڈیٹ نہیں تھا, پھر او سی یو کا مینڈیٹ دیا گیا, پھر ہمارا نارکوٹکس انویسٹیگیشن یونٹ بن گیا. ہم نے بٹ صاحب منوں کے حساب سے چرس پکڑی ہے, اور اس طرح بے شمار کلو گرام ہم نے ہیروئن کے اور دوسری ڈرگس کے پکڑے ہیں. اچھا, یہ بیچتے کیسے ہیں؟ یہ آن لائن بیچتے ہیں, ان کے ڈیلرز ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس کے تھرو؟ پورا نیٹ ورک ہے. مین ڈیلر آپ کے پاکستان افغانستان بارڈر پہ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے مین سپلائی دینی ہے. ادھر پھر ان کا ایک ڈیلر آ جائے گا جو وہ وصول کر رہا ہے کلو گراموں کے حساب سے, پھر وہ آگے اپنے چھوٹے ڈیلروں کو, سب ڈیلروں کو دے دیتا ہے. سب ڈیلر آگے پھر جو استعمال کرنے والے وہ ان کو دے دیتے ہیں, اور استعمال کرنے والے وہ ڈرگس بیچ کے وہ اپنا خرچہ برچہ بھی پورا کرتے ہیں, اور اس کے لیے اپنی ڈرگ کا خرچہ بھی نکال لیتے ہیں. تو یہ ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے. اچھا, ویسے میں نے سنا ہے, اکثر سنا ہے میں نے, یہ جو نشئی ہیں پولیس انہیں پکڑتی نہیں ہے, کہ اگر پکڑے گی تو پھر ان کا نشہ بھی پولیس نے پورا کرنا ہے. جو چھوٹے نشئی ہیں نا جی, جو آپ کو یہ نہر کے کنارے گرے ہوئے نظر آئیں گے یا پیک مانگتے نظر آئیں گے, میں انہیں کرمنلز نہیں گنتا, وہ وکٹمز ہیں. وہ بیچارے تو اپنی زندگی سے عاجز ہیں, اور اگر آپ انہیں پکڑ کے لے بھی آئیں گے تو وہ اگر نشہ نہیں دیں گے وہ مر جائیں گے. ایسی ہے. تو وہ آپ کی بات ہے کہ پولیس اس کو نشہ دیتی ہے, ایسی بات تو نہیں ہے. ہم نشہ تو ہم ان کو نہیں دیں گے, لیکن ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ ان وکٹمز کو پکڑ کے مزید وکٹمائز نہ کیا جائے. ان مین ڈیلروں کو پکڑا جائے, ان مگر مچھوں کو پکڑا جائے جنہوں نے ہمارے نوجوان طبقے کو, ہمارے طالب علموں کو, ہمارے کارآمد شہریوں کو نکارہ کر دیا. تو آرگنائز کرائم یونٹ کا جو NIU سیکشن ہے وہ ان بڑے مگر مچھوں کو پکڑتا ہے. اس وقت لاہور میں جو ڈرگ سے متعلقہ ریلیٹڈ ہیں ان کو پتہ ہے کہ اتنی سختی ہے کہ ڈرگس کے ریٹ اوپر چلے گئے, کیونکہ مل نہیں رہی. مل اس لیے نہیں رہی کہ جہاں پہ اطلاع ملتی ہے NIU والے ریڈ کر کے پکڑ کے پرچہ دے کے جیل بھجوا دیتے ہیں. سو وہ ہم نے ایفیکٹولی اس کو کنٹرول کیا ہے. اچھا, ویسے ڈرگس کا استعمال کرنے والوں میں لڑکے زیادہ ہیں یا لڑکیاں؟ لڑکے زیادہ ہیں, لڑکیاں کم ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات محض میڈیا میں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے وہ کہہ دیں گے کہ جی لڑکیاں اتنا زیادہ استعمال کریں. لڑکیاں بہت کم استعمال کرتی ہیں, اور سپلائی کرنے میں لڑکے زیادہ. یہ ہاں, اس میں یہ میل ڈومینیٹڈ پروفیشن ہے. عورتیں استعمال کی جاتی ہیں اس کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے. تو مین بیچنے والے بھی مرد ہوتے ہیں, اور اس کو آگے استعمال کرنے والے بھی زیادہ مرد ہیں.